خاندانی نظام کی کمزوری۔ آسٹریلیا کا معاشرہ مغرب کے معیار پر ایک قدامت پسند معاشرہ ہے۔ ہم جنس پرستی ابھی بھی یہاں غیر قانونی ہے۔ میں اپنے سفر میں ہر وقت باہر گھومتا رہا، لیکن کم ہی یہ منظر دیکھا کہ مرد و زن سرعام بوسو کنار میں مصروف ہوں، جبکہ دیگر مغربی معاشرے ان تمام معاملات میں آگے ہیں۔ ڈاکٹر سمینہ یاسمین سے ایک موقع پر میں نے اپنے اس تاثر کا ذکر کیا کہ یہاں خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں خاندانی نظام مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے قریبی حلقے میں ایسا ہی ہو، مگر جو کچھ معلومات میں نے دوسرے لوگوں سے لی تھیں وہ اس کے برعکس تھیں۔ برسبن میں مدثر صاحب، جو پاکستانی کمیونٹی سے ہٹ کر یہاں کی کمیونٹی کے اجتماعی معاملات سے وابستہ تھے، انہوں نے اس کی بڑی تفصیل بتائی تھی۔ حتیٰ کہ خودکشی میں ایک وجہ یہ رشتوں کا بریک اپ بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں گھریلو تشدد کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ یہ دلچسپ بات بھی بتائی کہ برسبن میں 97% علیحدگی کی درخواستیں خواتین کی طرف سے دائر ہوتی ہیں۔ میں نے دورہ آسٹریلیا میں بہت سفر کیا اور اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ تنہا لڑکیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ یہ سنگل پیرنٹ کی علامت تھی، اور اس بات کی کہ خاندانی نظام کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بعد میں آسٹریلیا کے سرکاری اعداد و شمار سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ آسٹریلیا کا ہر 5واں خاندان یعنی 22% سنگل پیرنٹ فیملی پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی تنہا ماں کی شکل میں پائے جانے والے خاندانوں کا تناسب 81% ہے۔ آسٹریلیا کے مشہور اخبار ٹیلی گراف کے مطابق سنگل فیملی کا یہ رجحان اگلے برسوں میں 70% اور بڑھے گا۔ جیسا کہ پیچھے کسی موقع پر عرض کیا، یہی مغربی نظام کے سب سے کمزور پہلو ہیں، یعنی خاندانی نظام کی کمزوری اور حقیقی روحانیت کا خلا۔ شاید ہمارے پاس یہی 2 چیزیں بچی ہیں جو مغرب کو ہم دے سکتے ہیں، باقی تو ہمیں ان سے سب کچھ لینا ہی لینا ہے۔ میرا خیال یہ ہے، اور یہی میرے اس سفر نامے کا خلاصہ ہے، کہ ہمیں اب مغرب سے یہ تجارت کر لینا چاہیے۔ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اسلام کا پیغام۔ یہی میری اس گفتگو کا خلاصہ تھا جو اگلے دن میں نے یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں کانفرنس میں اپنا پیپر پڑھتے ہوئے کہی۔ یہ کانفرنس 2 دن جاری رہنا تھی، جو یونیورسٹی کے سینٹر فار مسلم اسٹیٹ اینڈ سوسائٹیز کے زیر اہتمام ہونا تھی۔ ڈاکٹر سمینہ یاسمین صاحبہ اس سینٹر کی ڈائریکٹر تھیں، تاہم میں نے پہلے ہی ان کو مطلع کر دیا تھا کہ مجھے جمعے کو لوٹنا ہے، چنانچہ انہوں نے ازراہ عنایت مجھے پہلے دن موقع دے دیا۔ اس روز دیگر 3 اسکالرز کے ہمراہ اس طالب علم نے بھی اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس کا عنوان اسلام، اسلامزم اور ویسٹ تھا۔ میں نے اس مقالے میں یہ نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ کمیونزم کے زوال کے بعد اہل اسلام اور اہل مغرب بظاہر تصادم کی حالت میں ہیں۔ ہم مانے نہ مانے، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ تاہم دوسری حقیقت جو میں نے نمایاں کرنے کی کوشش کی وہ تھی کہ اس تصادم میں مسلمانوں کی طرف سے فریق اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ایک خاص تعبیر ہے جو مسلمانوں کے عالمی غلبے کو دین کا نصب العین قرار دیتی ہے، جبکہ مغرب کا وہ گروہ اس کا فریق ہے جس کے مفادات اس بات میں ہیں کہ ایک کمزور قوم ان سے ٹکرائے اور وہ اس قوم کے لیڈروں کی حماقت سے فائدہ اٹھا کر اس کے وسائل پر قبضہ کر لیں۔ عام اہل مغرب اس جنگ کے فریق نہیں۔ پھر میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ اصلاً توحید و آخرت کی دعوت ہے، جو عدل، احسان، انفاق کے فروغ اور ظلم، حق تلفی اور فواحش کے خاتمے کی علم بردار ہے۔ انسانیت کا انتظار۔ گفتگو کے بعد سوال و جواب ہوئے۔ جب سیشن ختم ہوا اور میں اپنی جگہ سے اتر کر نیچے گیا تو دیگر لوگوں کے علاوہ میں نے ایک مقامی آسٹریلوی طالبہ کو اپنا منتظر پایا۔ اسے میری تقریر بہت پسند آئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی سمجھ میں آیا جو میں نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، بہت اچھی طرح۔ اس لڑکی سے بات کر کے فارغ ہوا تو ایسے ہی ایک نوجوان لڑکا میری طرف آیا اور انہی خیالات کا اظہار کیا۔ اسلام کی دعوت کے لیے ایک سفید فام نوجوان مرد و عورت کی پسندیدگی اس بات کی علامت تھی کہ جدید دنیا کی جدید نسل اسلام کی منتظر ہے۔ وہ اس تعلیم کو اپنے دل کی آواز سمجھتی ہے، بس اس تعلیم کو اعلیٰ سطح پر پیش کرنے والے لوگ ہوں۔
انسانیت اسلام کا انتظار کر رہی ہے، وہ اسلام جو آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کی بہتری کا بھی علمبردار ہے، بلکہ اسے اس نے انسانیت کے سب سے بڑے اجتماع یعنی حج کے موقع پر ان خوبصورت الفاظ میں انسانیت کی دعا بنا دیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ بقرہ آیت 201۔ اسلام کی دعوت انسان کے ہر تقاضے کی تکمیل کرتی ہے۔ شادی کرنا، خاندان بنانا اور ان کے لیے رزق کمانا یہاں عبادت ہے۔ خوبصورتی اور تفریح یہاں اللہ کی رحمت ہے۔ ایک اللہ کی عبادت انسانیت کی روحانیت کی تکمیل ہے۔ اسلام کسی لذت پر پابندی نہیں لگاتا، بس اسراف، ظلم، حق تلفی اور بدکاری سے روکتا ہے۔ وہ ایمان، عدل، احسان اور انفاق سے لوگوں کو خدا اور انسانوں کے قریب کرتا ہے۔ صبر اور عفو درگزر سے ان میں جینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آخرت کی امید دلا کر انہیں ایک ابدی خوشی سے سرشار کیے رکھتا ہے۔ اسلام انسانیت کی امید ہے۔ اسلام انسانیت کا انتظار ہے۔ کاش حاملین اسلام اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ آخرت کا کریڈٹ کارڈ اور لوگوں کا فیصلہ۔ پرتھ سے میری روانگی اگلی صبح تھی۔ ڈاکٹر سمینہ یاسمین صاحبہ کے گھر 2-3 دن کا قیام بہت خوشگوار رہا۔ انہوں نے اور ڈاکٹر جیمز نے ہر طرح سے بہت خیال رکھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنی تمام تر علمی اور پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود میرے کھانے پینے اور آرام کا بہت اہتمام کیا۔ میں نے رات کو بہت منع کیا تھا، مگر میری روانگی کے وقت بھی وہ قبل از وقت بیدار ہو کر مجھے الوداع کہنے کے لیے موجود تھیں۔ ایئرپورٹ پر ایک عجیب تجربہ پیش آیا۔ میں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدیں، مگر خریداری کے وقت کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ دونوں نہ چل سکے۔ مجھے احساس ہوا کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کریڈٹ کارڈ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے کریڈٹ کارڈ میں جنت کی نعمتوں کو خریدنے کی زیادہ استعداد ہوگی، جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس کی استعداد اتنی ہی کم ہوگی۔ مگر کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کے کریڈٹ کارڈ بالکل نہیں چل سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ایمان کے نام پر غیر اللہ کی محبت، اسلام کے نام پر اپنے فرقہ وارانہ تعصبات، عبادت اور سنت کے نام پر بدعات، غرض ہر پہلو سے اللہ کے غیر مطلوب اعمال لے کر پہنچیں گے۔ وہاں ان کی توقع کے بالکل برخلاف ان کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ عافیت کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنی ہر مرضی، خواہش اور پسند و ناپسند کو چھوڑ کر صرف اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش کرے اور خود کو اس کے مطابق ڈھالے۔ باقی ہر شخص کا انجام یہی ہونا ہے کہ اس کا کریڈٹ کارڈ غیر متوقع طور پر نہیں چلے گا اور اس کو جنت کی کسی نعمت سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ سفر کے پہلے حصے میں آسٹریلیا سے بینکاک تک ہر چیز VIP تھی، جبکہ بینکاک سے کراچی تک ہر چیز دوسرے درجے کی تھی۔ مجھے دیگر ایئر لائنز سے بھی ہمیشہ یہی تجربہ ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قوم کی دنیا میں کتنی عزت ہے۔ ایک پرمشقت سفر کے بعد سفر نامہ لکھنے کی مشقت اس عاجز نے اسی لیے اٹھائی ہے کہ اپنے لوگوں کو آخرت اور دنیا کے انہی مسائل پر متوجہ کر دوں اور یہ بتا دوں کہ ان کا حل ایمان اور اخلاق کی اس دعوت میں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے۔ اب فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے یا ذلت۔ خدا کے ہاں دینے کو عزت بھی ہے اور ذلت بھی۔ اب فیصلہ لوگ کر لیں کہ انہیں کیا چاہیے۔ سیر ناتمام۔
اتفاق کی بات ہے کہ میں نے پچھلے 4 ماہ میں مسلسل 3 سفر کیے۔ پہلے ترکی گیا، پھر کالام اور سوات گیا، اور اب آسٹریلیا کے اہم ترین مقامات کو دیکھا۔ خدا کی صنائی، جمال و کمال کی قدرت کے ایسے غیر معمولی نمونے دیکھے کہ جن کی کوئی حد نہیں۔ خدا کا آسمان ایک ہی تھا، مگر اس کے نیچے 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور آسٹریلیا کے 3 خوبصورت مقامات میں اس زمین کو ہر بحر و بر میں ایک نئے پہلو سے اس کی ثناخوانی کرتے دیکھا۔ ترکی کے بوسفورس کو کبھی سیاہ، کبھی فیروزی اور کبھی نیلگوں رنگ میں بدلتے دیکھا۔ آسٹریلیا میں بحر جنوبی کے سمندر کو سبز، سرمئی اور نیلے رنگوں میں ڈھلتے دیکھا۔ کالام میں دریائے سوات کو سفید جھاگ اڑاتا، جوش مارتا اور طلسم ہوش ربا اور پرستان کی کہانیوں کی مانند خوبصورت مہوڈن جھیل کے ٹھہرے ہوئے سبز پانی کی شکل میں دیکھا۔ ترکی میں گوریم سے لے کر میلبرن میں 12 اپوسلز تک عجیب و غریب چٹانوں کو اپنے وجود سے خدا کی کبریائی بیان کرتے دیکھا۔ میں نے اس کی کاریگری کے عجیب نمونے دیکھے۔ دلربا حسن کی مالک اور گھاس کے مخملی فرش سے ڈھکی آسٹریلیا کی پہاڑی ڈھلوانوں سے لے کر وادی کالام کی مسحور کن فلک بوس پہاڑیوں تک ہر پستی و بلندی کو خدا کی تسبیح میں مشغول پایا۔ ان اسفار میں صرف ایک انسان تھا جو خدا سے غافل تھا، جو خدا کو بھولا ہوا تھا، جو خواہش، تعصب اور مفاد کا اسیر تھا، جو حرص و ہوس کا پیرو تھا، جس نے اپنے مالک کی عطا میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ حصہ پایا اور سب سے زیادہ نمک حرامی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ہر قدم پر فرشتوں کو اس کے حکم سے لرزاں و ترساں پایا جو صاحب سور سردار اسرافیل کو دیا جا چکا ہے۔ فیصلہ ہو گیا ہے کہ زمین کو ان نافرمانوں سے پاک کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان مٹا کر ان کو جہنم کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ خواہش اور تعصب، غفلت اور معصیت میں اندھے ہو جانے والوں کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا جائے گا۔ پھر یہ دھرتی اور یہ آسمان ایک نئی دنیا سے بدلے جائیں گے، جہاں خدا کی حمد، تسبیح اور محبت میں جینے والے مردوں اور عورتوں کو ابدی راحت اور مسرت میں بسا دیا جائے گا۔ ایمان و اخلاق کو زندگی بنانے والوں کو ابدی زندگی دے کر حسن و رعنائی، لذت و نعمت اور شباب و جمال سے مزین فردوس بری میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا جائے گا۔ اسی واقعے پر انسانیت کا موجودہ سفر تمام ہوگا۔ اسی کے ساتھ بظاہر میرا سفر، میری سیاحت یا میری سیر، اسے جو بھی نام دیں، تمام ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے کہ اس سیر میں آپ میرے ساتھ رہے، مگر در حقیقت میرا سفر ابھی نامکمل ہے۔ یہ سیر ابھی سیر ناتمام ہے۔ یہ سیر ناتمام ایک جہد مسلسل ہے، ایک ختم نہ ہونے والی جنگ ہے۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک خدا کی بندگی کی پکار پوری دنیا تک نہیں پہنچ جاتی، جب تک اس حسن ازل کے کمال، جمال اور جلال کا تعارف پوری انسانیت تک نہیں پہنچ جاتا۔